السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اہل سرجا پور سے بڑے ہی مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں اور پرخلوص درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرات مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر تشریف لائیں، اپنے اوقات کو فارغ کر دینی مجلس میں تشریف لائیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ محترم حضرات، ابھی تک ہم لوگ بچوں کے زبانی نعت، تقریریں اور احادیث سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہے اور ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جس سے مراد حضرت مولانا انوار الحق صاحب للت گرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت کو میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ حضرت مولانا انوار الحق صاحب مظاہری للت گرام۔ مفتی صاحب کہاں ہے؟ وہ مفتی صاحب کو فوٹو کیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کرے وہ کم ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ افتتاحی پروگرام ہے تعلیم کے سلسلے میں، جس کے نسبت پہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کے جڑنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کارواں جو یہ ابھی سلسلہ جاری ہوا ہے اللہ دیر تک کے لیے قبول فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں یہاں کے تمام اساتذہ کرام کے اور خصوصاً جناب بھائی شاہد وسیع صاحب کے کہ انہوں نے اتنے بڑے منصب کا آغاز کیا اور اتنے بڑے منصب کا افتتاح کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ حوصلے بلند ہے، عزائم مستحکم ہے اور ارادے نیک ہے۔ اللہ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن بدن ترقی عطا فرمائے، اور جس نیت اور جس اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ
ایک دن وہ دن آئے گا کہ دارالعلوم جیسے یہ بھی ادارے ہوں گے، اللہ اسے قبول فرمائے اور ان کے منتظمین کے اور ان کے کارکنان کے اللہ اور بھی زیادہ حوصلہ بلند کرے کہ تاکہ اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص اور جذبے کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہے۔ اللہ انشاءاللہ ضرور اسے ترقی کرے گا۔ عزیز طلبہ، آج اس پروگرام میں جو بیٹھے ہیں بس ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی نیت ہے کہ جس چیز کو ہم اور آپ یہاں حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے یا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ علم جو قرآن و حدیث کا ہے اسے علم ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم یہ سب کے سب فن ہے، ہنر ہے دنیا کمانے کا۔ اس لیے دنیا کمانے والے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے خوشنودی اور اللہ اس کے رسول کے جو ہے رضا کے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے جذبے اور آپ کی نیت اور آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے کہ آپ علم حاصل کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ بھائی بچے تو بہت پریشان کر رہے ہیں، بچے کی پریشانی تو اور پریشانی بڑھا دے گی۔ چائے پی چکے بھائی، خاموش ہو کے سنیں، جب سنیں گے تو پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی، اور سنیں گے ہی نہیں تو پھر عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس لیے غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق ہے۔ روشنی اور اندھیرا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے علم والے کی تعریف کی اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں قرآن و حدیث کا اصل علم یہی ہے، باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب ایک ہنر ہے، دنیا حاصل کرنے کا، دنیا کمانے کا ایک ہنر ہے۔ لیکن یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہنر نہیں ہے، یہ علم ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شفیع احمد صاحب جسٹس پاکستان، انہوں نے طلبہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو طلبہ کرام نے جواب دیا، کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، کسی نے کہا ماننا۔ تو حضرت سنتے رہے، پھر بعد میں حضرت نے خود جواب دیا کہ دیکھو علم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آئے گا، اس پہ عمل کیے بغیر اس کو چین ملے گا ہی نہیں۔ تو علم کا حاصل کرنا اور علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے والدین نے مدرسہ تعلیم القرآن سرجا پور کا انتخاب کیا اور تعلیم الاسلام سرجا پور کا انتخاب کیا،
اور بہت ہی اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں اللہ کا شکر ہے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، جو اس وقت ضروری ہے، اہم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسی کے حساب سے یہاں نصاب قائم ہے اور اسی کے حساب سے تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ اس ادارے میں تشریف لائے اور آپ کے والدین نے اس ادارے کا انتخاب کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ نیت صحیح کر لینی ہے، نیت درست کرنی ہے۔ نیت یہ صحیح کرنی ہے کہ ہمیں علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم علم حاصل کر کے اور دنیا کمائیں گے، علم حاصل کر کے دنیا حاصل کریں گے، اس کے لیے نہیں، بلکہ علم اس لیے حاصل کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہم علم حاصل کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ نیت کو درست کر لیں، نیت صحیح کر لیں۔ جب نیت صحیح ہوگی اور نیت جب درست ہو اور پھر ایک نیت، ایک عزائم اور دل میں ایک تمنا کے ساتھ جب چلیں گے تو پھر اس کے حساب سے آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اس کے حاصل کرنے میں۔ بہت پریشان کرتا بچہ، لیکن بچہ بہت پریشان کرتا سامنے میں، جب پریشان کرتا ہے تو پھر بھائی غور سے سنو بھائی، پھر یہ پروگرام ابھی نہیں ہوگا، یہ تعلیمی آغاز کے سلسلے میں جو پروگرام کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ آپ لوگ ایک نیت کو صحیح کر کے اور ایک حوصلہ کے ساتھ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، پورے سال ہمیں اس ادارے میں رہ کے کیا کرنا ہے، اسی سلسلے میں یہ پروگرام قائم کیا گیا ہے۔ جب آپ سنیں گے ہی نہیں تو پھر پورے سال کیا کرنا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ پھر تو پتہ چلا کہ کوئی بھاگے گا، کوئی کھیلے گا اور کوئی لڑائی کرے گا، کوئی جھگڑا کرے گا۔ تو اس لیے یہ پروگرام قائم کیا گیا کہ آپ سنیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھو پیچھے ابھی بات کر رہے ہیں، ابھی بہت سارے ایسے ہیں جو پیچھے بات میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی بات ایک نہ کریں، یہ پروگرام اور یہ جو مجلسیں قائم کی گئی بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے، کہ ہمیں غور سے سننا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے۔ تو اس ادارے میں آئے، بڑی خوش قسمتی ہے آپ حضرات کی کہ آپ حضرات اس ادارے میں تشریف لائے، آپ کے والدین نے اس ادارے کا انتخاب کیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں پورے سال رہ کر کے محنت کرنی ہے اور جد و جہد کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے ہمیں فوقیت حاصل کرنی ہے علم کے بارے میں، کہ اگر وہ ایک پنہ سبق سنا رہا ہے تو ہمیں 2 پنہ سنانا ہے۔ اب اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جب اس کے لیے محنت کریں گے، جب ایک نیت اور فکر کے ساتھ چلیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ محنت کرنا آسان ہوگا، اور جب فکر کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر یہ کہ محنت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک فکر کے ساتھ ہمیں چلنا ہے کہ ہمیں 1 سال میں اتنا پڑھ لینا ہے، اس حساب سے محنت ہوگی۔ استاد آپ کے اوپر محنت کریں گے، استاد محنت کریں گے، اور آپ کو محنت کرنا ہے کہ محنت کے ساتھ ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، نہ کہ لغویات میں پڑھنے کے لیے، نہ کہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ بازار گھومنے کے لیے آئے، اس کے لیے یہاں نہیں آئے، بلکہ ماں باپ نے ایک آرزو کے ساتھ، ایک امید لگا کر کے یہاں بھیجا ہے کہ میرا بیٹا علم حاصل کرے گا، ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا عالم دین بنے گا، اور میرا بیٹا اس ادارے سے پڑھ کر کے آگے جائے گا۔ اس امید کے ساتھ یہاں بھیجا آپ لوگوں کو۔ اب اس امید پہ کھڑا اترنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم یہاں آئے وقت پاس کر رہے ہیں تو پھر ماں باپ کے دل پہ ٹھیس پہنچے گا کہ ہم نے اپنے بیٹا کو اپنے سے جدا کر کے، کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کر دے۔ آج یا آج سے 2 دن قبل جو بھی آئے ہیں ان کے ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے کہ میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو کر کے دور ایک علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے۔ کون ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں؟ ہر ماں باپ چاہتا ہے، ہر ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھا سے اچھا کپڑا پہنائیں۔
ہر ایک کی امید ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے جدا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا عالم دین بنے گا، اس لیے اپنے سے جدا کر کے اور تمام رشتہ داروں سے، تمام کنبہ برادری سے آپ کو جدا کر کے یہاں بھیجا ہے، صرف ایک امید لے کر کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، اس کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اب یہاں آئے ہیں تو جو مزاج کے ساتھ ہم گھر پہ چل رہے تھے اس مزاج کے ساتھ یہاں نہیں چل سکتے ہیں۔ جو کام ہم گھر پہ کر رہے تھے، جو شرارت ہم گھر پہ کر رہے تھے، وہ شرارت یہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ایک ہم بندش میں ہیں اور تمام اساتذہ کی نگرانی میں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اساتذہ کی یہ محنت ہوتی ہے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ اور بچوں کی تعلیم اور بچوں کی مستقبل جو ہے روشن کیسے ہو، اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ ہر استاذ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا مستقبل کیسے روشن ہو جائے، اس کے بارے میں ہر استاذ فکر مند ہوتے ہیں، ہر استاذ فکر کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ان فکروں میں آپ کی فکر شامل ہونی چاہیے۔ جب آپ کی فکر ہو جائے گی تو پھر یہ کہ جب دو چکا لگ جاتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے، اور ایک چکے پہ گاڑی نہیں چلتی ہے۔ آپ کی بھی محنت ہوگی اور استاذ میں محنت کریں گے تو پھر یہ کارواں بڑھے گا، اور پھر جو آپ کے ماں باپ کی امیدیں ہیں اس امید پہ پانی نہیں پھرے گا، بلکہ ماں باپ خوش ہوں گے۔ میرے والدین کی دلی تمنا تھی، میرے والدین کی دلی تمنا تھی کہ میرا بیٹا جامعہ رحمانی سے فارغ ہو، اور جب میرے بیٹا کو دستار باندھا جائے گا سب کے سامنے میں تو میرے والد صاحب یہ سوچتے تھے کہ میں دیکھ کے بہت خوش ہوں گا۔ تو ششم عربی تو میں وہاں پڑھا، لیکن میری دلی خواہش تھی کہ میں مظاہر العلوم سے فارغ ہوں۔ میرے ماں باپ کی دلی خواہش تھی کہ جامعہ رحمانی سے فارغ ہو، لیکن میری خواہش تھی کہ میں مظاہر العلوم سے فارغ ہوں۔ اس لیے میں چپکے سے، میں بتایا نہیں میں اپنے والد کو، میں چپکے سے رمضان کے بعد مظاہر العلوم چلا گیا اور والد سے کہا کہ اس بار مفتی صاحب پہلے بلائیں ہم کو، اور کتاب میں اتنے روپے لگیں گے، چونکہ نئی جگہ جا رہے تو روپے کی زیادہ ضرورت تھی، تو بہانہ لگا کر کے والد صاحب سے زیادہ روپے لے کر کے چلے گئے مظاہر العلوم، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ داخلہ بھی ہو گیا۔ اس وقت تو والد صاحب کو نہیں بتائیں، اس وقت فون کا مسئلہ نہیں تھا، خط کا مسئلہ تھا۔ اب تو فون کا مسئلہ ہے، مفتی صاحب سے فون لیے اور ناشتہ ختم ہو گیا، ہے نا بھائی؟ پیسے ختم ہو گیا۔ اب تو یہ دور آ گیا۔ اس وقت تو ہے کہ جو گھر سے لے کے جاتے تھے، جتنا لے کے جاتے تھے، چاہے 1 مہینہ چلے، 15 دن چلے، بس وہی بات ہے۔ باقی پورے سال بغیر ناشتہ کے ہم لوگ چلتے تھے۔ ابھی اگر ناشتہ نہ ملے تو مفتی صاحب کو پریشان کر دیں گے فون کر کے کہ گھر فون کر کے کہیے ناشتہ بھیجنے کے لیے، لیکن ہم لوگوں کا معاملہ جو تھا ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ تھوڑا سا لمبا سفر ہوتا، تھوڑا سا لے کے جاتے تھے چوڑا۔ اب وہ جتنا دن چلے باقی ختم ہو گیا تو بس صبح میں 11 بجے کھانا ملتا تھا، وہ کھانا کھاتے تھے، پھر شام میں 4 بجے کھانا ملتا، بس وہی کھا کے رہتے تھے، ناشتہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں پورے دوران تعلیم کبھی ہوٹل نہیں دیکھا کہ ہوٹل کیسا ہوتا ہے، کبھی ہوٹل نہیں دیکھا کہ ہوٹل کیسا ہوتا ہے۔ اور سب بچے جاتے تھے، جن کے پاس پیسے ہوتے تو وہ جاتے تھے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں کہ میں جاتا ہوٹل، تو کبھی میں ہوٹل نہیں دیکھا۔ بس وہ 2 وقت کا کھانا، صبح میں 2 روٹی اور شام میں 2 روٹی، یہ 2 روٹی کھا کر کے اور 24 گھنٹہ گزارا کرتے تھے، اور وہ 2 ہی روٹی پہ اکتفا کرنا پڑتا تھا، چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو، 2 روٹی ملتی تھی وہاں مظاہر العلوم کے اندر۔ اور جامعہ رحمانی کے اندر بھی وہی سسٹم تھا، ناشتہ کا مسئلہ نہیں تھا، 3 روٹی ملتی تھی وہاں جامعہ رحمانی میں۔ تو جامعہ رحمانی میں 2 روٹی کھا لیتے تھے اور 1 روٹی کو بکسہ میں رکھتے تھے، صبح میں روٹی پہ نمک دے کے اور تیل دے کے کھا لیتے تھے۔ ناشتہ کا وہاں بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب تو جیسے جیسے یہ دور ترقی کی طرف گیا ہے، ایسے بچے بھی ترقی کر رہے ہیں، بغیر ناشتہ کا اب چلنے والا نہیں ہے، چاہے مظاہر العلوم میں پڑھنے والا ہو، دارالعلوم میں پڑھنے والا، جہاں بھی ہو۔ اب پے فون بھی آ گیا، فوراً پیسہ ڈالتا ہے۔ اس وقت کیا ہے کہ روزانہ جامعہ رحمانی میں جب ڈاکیا آتا تھا تو لڑکے بھیڑ لگا دیتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، اس میں دیکھتے تھے میرا کوئی خط آیا یا پیسہ آیا منی آرڈر، تو اس وقت 50 روپیہ بھیجتے تھے، کبھی 1.5 مہینہ پہ، کبھی 2 مہینہ پہ 50 روپے۔ اب تو ہفتے میں 50 روپیہ کھا جاتا بچہ، ہفتہ میں 50 روپیہ صاف، 2 دن 3 دن میں 50 روپیہ صاف ہو جاتا۔ لیکن ہم لوگوں کو 1.5 مہینہ 2 مہینہ پیسہ نہیں جاتا تھا، 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہ 50 روپیہ منی آرڈر کے ذریعہ سے جاتا تھا، اور پھر اس سے پھر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ تو جب بچے
مدرسے کی زندگی میں یاد رکھیے، مدرسے کی زندگی میں تمام تر صعوبتیں، مصیبتیں اور پریشانی اور دقت کو جب بچے جھیل لیتے ہیں تو پھر آگے چل کے اس کے جو مستقبل ہے اللہ اس کے مستقبل کو روشن کرتے ہیں۔ تو مدرسے کی زندگی جو ہے نا یہ بادشاہت کی زندگی ہوتی ہے۔ جو زندگی ہم لوگوں کی مدرسے کی گزری اب وہ اگر چاہے تو نہیں گزر سکتی ہے، اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ چاہ کے بھی نہ تو مظاہر العلوم دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ چاہ کر کے جامعہ رحمانی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ تو وہ زندگی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے مدرسے کی۔ مدرسے کی زندگی بغیر ٹینشن کی زندگی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن اس وقت نہیں ہوتا بچوں کو۔ ہے آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، جتنا ٹینشن آئے گا بچے کے ماں باپ کو آئے گا، اور پھر یہ کہ مدرسے کے ذمہ داروں کو اور مدرسے کے استاذوں کو ٹینشن ہے، بچے کو کیا کچھ نہیں۔ تو مدرسے کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بادشاہت والی زندگی ہوتی ہے، بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، کھانا ہے اور پڑھنا ہے، یہی کام ہے، اور تو کوئی کرنا ہے نہیں، کچھ تو کرنا ہے نہیں، ایسا نہیں کہ یہاں سے کہیں اور جانا ہمیں۔ تو یہ جو زندگی آپ کی ہے مدرسے والی زندگی، بس اس میں ایک ہی فکر کرنی ہے کہ ہمیں محنت کرنا ہے جم کے۔ جتنی محنت کریں گے اللہ رب العزت اتنا آپ کے سینے کو بھریں گے۔ اس لیے تمام تر لغویات سے، تمام تر فضولیات سے چھوڑ کر کے مدرسے کی چہار دیواری میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جو بچے مارکیٹ میں گھومیں گے، جو بچے بازار میں گھومیں گے، جو بچے مدرسے کی چہار دیواری سے باہر گھومیں گے، یاد رکھیے گا وہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جو بچہ مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر کے، استاذوں کی نگرانی میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت اسے علم اور حلم یہ دونوں اس کو نوازیں گے، اور پھر وہ بچہ کامیاب ہو کے مدرسہ سے نکلے گا۔ اس لیے مدرسے کی زندگی میں مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کے گزارنا ہے، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے وقت کو پڑھنے میں لگانا ہے، اور اپنا وقت بہت کم سونے میں، بہت کم کھانے میں، اور بہت کم اپنی ضروریات میں وقت کو لگانا ہے۔ زیادہ تر ہمارے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس 24 گھنٹے کی زندگی میں زیادہ تر جو وقت گزرے وہ پڑھنے میں گزرے۔ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ماں باپ کی امیدوں پہ اترنے کے لیے آئے ہیں، جس امید کے ساتھ ہمارے ماں باپ ہمارے سارے نخڑے کو برداشت کر کے جو بچوں نے کہا ماں باپ اس کو پورا کیا، اور ان کے تمام ناز و نخرے کو برداشت کر کے اور پھر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بیٹے کو رخصت کیا ہے۔ یاد رکھیے آپ تو یہاں آئے لیکن وہاں ان کا دل رو رہا ہے کہ آج میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو کر کے مدرسہ جا رہا ہے، اور اس امید پر کہ میرا بیٹا جا کر کے حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا۔ اب یہاں آ کر کے نہ پڑھے، یہاں آ کر کے گھومیں، مارکیٹ میں جا کے گھومیں، بازاروں میں اپنا وقت لگائے، تو بتلائے کتنے افسوس کی بات ہوگی اور کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سبوں سے درخواست یہی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کا قیمتی بنائیں، اور علم حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائیں کہ ہمارا وقت قیمتی ہے، اور کتنا سونے سے بھی زیادہ قیمتی، سونا چاندی ہے نا، اس سے بھی زیادہ ہمارا وقت قیمتی ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ پڑھنے میں گزرے، ہمارا ایک ایک لمحہ یاد کرنے میں گزرے، اور دنیا کے مشغولی، دنیا کے کام اور بازاروں کا گھومنا اور آپس کے لڑائی جھگڑا سے دور رہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو پاکستان کے اور تبلیغ کے بہت بڑے داعی اسلام ہیں، وہ اپنے تعلیمی زمانے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں تعلیم کے زمانے میں ہفتہ نہیں نہاتا تھا، نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا، کئی روز کپڑے دھونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب بتلائیے جو اتنا مصروف ہو پڑھنے میں کہ نہانے کا موقع نہ ملے، کپڑا دھلنے کا موقع نہ ملے، تو وہ دن آیا کہ آج پوری دنیا میں اللہ ان سے کام لے رہے ہیں، پوری دنیا میں کام لے رہے ہیں، اور پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اور حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ بھی محنت کریں گے
اور آپ بھی اگر اپنا وقت پڑھنے میں لگائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ سے پوری دنیا میں کام لے گا، پوری دنیا میں آپ سے دین کا خدمت لے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ پڑھنے میں اپنا وقت نہیں لگائیں گے تو وقت تو کٹ ہی جائے گا، زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن نقصان بہت بڑا ہوگا، اور پھر ماں باپ کے جو ارمان ہیں، جس امید کے ساتھ آپ کو جدا کیا ہے، پھر اس پہ پانی پھر جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنا وقت کو قیمتی بنا کر کے اور استاذوں کے نگرانی میں رہ کر کے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور استاذ کے جو ہمارے استاذ ہیں ان استاذوں کا احترام، درسگاہ کی احترام، مدرسے کی احترام، یہ تمام کو اپنے اندر جو ہے ملحوظ رکھنا ہے کہ جب تک استاذوں کا احترام ہمارے دل میں نہیں ہوگا علم نہیں آ سکتا، جب تک درسگاہ کے احترام ہمارے دل میں نہیں ہے تب تک علم نہیں آئے گا، جب تک ہمارے اندر مدرسوں کا احترام نہیں ہے تب تک ہمارے اندر علم نہیں آئے گا۔ تو یہ تین باتوں کو یاد رکھنا ہے کہ استادوں کا احترام، کہ استاد سے ہم جب بھی ملے ادب کے ساتھ ملے، اور استاذ اگر ایک آواز لگائے فوراً دوڑ کے آئے۔ آج ہوتے کیا ہے، بچوں کے اندر یہ بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ استاذ نام نہیں لے پاتے ہیں، بلائیں۔ اب یہ ہر بچہ سوچ رہا ہم کو نہیں بلا رہے ہیں، ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کو نہیں بلا رہے ہیں۔ بھائی جن کے بھی کانوں میں آواز پہنچے فوراً وہ دوڑ کے استاذ کے پاس آئے۔ پھر جب دوڑ کے استاذ کے پاس آئیں گے پھر استاذ کی دل سے دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکل گئی تو پھر کامیاب ہے۔ تو استاذ جیسے ہی آواز دے، آپ جس حال میں ہو آپ فوراً اپنے حالات کو درست کر کے کپڑے پہن کر کے فوراً استاذ کے پاس جائیں۔ یہ استاذ کا احترام ہے، استادوں کی خدمت، کہ ہم استاذ کی خدمت کریں گے کہ استاد جو بھی حکم دے فوراً اس کو کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہ مدرسے کی زندگی میں یہ بہت اہم کام ہے کہ استادوں کا احترام، اور استاد جو حکم دے فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے بچے، کہ خوش اخلاقی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ گرا گزرے دل پہ کہ یہ کام مجھے کرنے کے لیے دے دیا، نہیں، بلکہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے استاد نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے اس وقت کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ استاد نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، چاہے جون سا کام کرنے کے لیے کہے، جون سا کام کرنے کے لیے کہے، ان کام کو ہمیں انجام دینا ہے۔ درسگاہ کا احترام کرنا ہے کہ ہم جس جگہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ جگہ صاف ستھرا ہو، گندا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی ہم گندگی نہ پھیلائیں بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ آپ اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں، جس جگہ آپ تعلیم حاصل کریں درسگاہ کے اندر اس درسگاہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ صفائی النظافۃ من الایمان، کہ یہ پاکی اور یہ صفائی جو ہے ایمان کے شعبے میں داخل ہے۔ جب ابھی سے آپ پاک و صاف اور درسگاہ کی صفائی اور کمروں کی صفائی، مدرسوں کی صفائی پہ دھیان دیں گے تو اللہ آپ کے دل کو صاف کریں گے، اور جب دل صاف ہو گیا تو اللہ علم کا جو نور ہے وہ سینے میں اتارے گا۔ تو مدرسگاہ کی صفائی اور اپنے کمروں کی صفائی، مدرسوں کی صفائی پہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں ہر اعتبار سے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ مدرسے کے کسی کام کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ بچے کیا کرے، جا کے نل توڑ دیا، یہ نہیں کرنا ہے، کھڑکی کا جا کے توڑ دیا، کمرے میں جو کچھ کر دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ بھائی اس کو اپنا سامان سمجھنا ہے، اپنا گھر کا سامان سمجھنا ہے کہ ہمیں اسی کے اندر رہ کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو صاف ستھرے کے ساتھ، قرینے کے ساتھ رکھنا ہے، اور کسی چیز کا نقصان نہیں کرنا ہے۔ کریں گے میں انشاءاللہ۔ اور مدرسے کا جو نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہماری کون سی گھنٹی میں کون سی کتاب ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اور گھر جانے کے بارے میں فکر نہیں کرنی ہے۔ گھر جانے کے بارے میں فکر نہیں کرنی ہے، بس مہینہ بھی نہیں لگا فون پہ فون کرنا شروع کر دیا کہ گھر جانا، نہیں، ایسے میں علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بس نیت یہ ہو کہ ہم شوال میں آئے ہیں تو شعبان میں جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ بھائی شعبان میں جانا ہے، شوال میں آئے ہیں تو شعبان میں جانے کی نیت کریں کہ اس بیچ میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ اس بیچ میں ہم اگر چلے جاتے ہیں تو ہماری تعلیم کا نقصان ہوگا، ہمارا سبق چھوٹے گا، ہمارے سبق چھوٹنے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہماری یہ نیت ہو کہ ہم شوال میں آئے ہیں، اب شعبان میں ہی جانا ہے، اور شعبان تک محنت کے ساتھ، جس امید کے ساتھ
ہمارے ماں باپ نے ہمیں مدرسہ بھیجا ہے، اس امید کے ساتھ ہم اس کے امیدوں پہ کھڑا ہو کر کے علم حاصل کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب ہم جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے سینے کو قرآن و حدیث کے نور سے، اس کی علم کے نور سے آپ کے سینوں کو بھر دے گا، اور پھر اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر آپ سے دین کا کام لے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔